أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے. کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں. یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، اور کیا وہ جو مردہ تھا. اس آیت میں مردہ سے کافر اور زندہ سے مومن مراد ہے، کیونکہ کفر دلوں کے لیے موت جبکہ ایمان زندگی ہے، اور نور سے ایمان مراد ہے جس کی بدولت آدمی کفر کی تاریکیوں سے نجات پاتا ہے. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نور سے کتاب اللہ یعنی قرآن مراد ہے. اس آیت کریمہ میں کفر اور جہالت کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ مومن اور کافر کا حال یہ ہے کہ ہدایت پانے والا مومن اس مردہ کی طرح ہے جس نے زندگی پائی اور اس کو نور ملا جس سے وہ مقصود کی طرف راہ پاتا ہے، اور کافر اس کی مثل ہے جو طرح طرح کی اندھیریوں میں گرفتار ہوا اور ان سے نکل نہ سکے، ہمیشہ حیرت میں ہی مبتلا رہے. یہ دونوں مثالیں ہر مومن اور کافر کے لیے عام ہیں، اگرچہ اس کے شان نزول کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں. ان میں سے 3 روایتیں ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی نجس چیز پھینکی. اس دن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کو گئے تھے. جس وقت ہاتھ میں کمان لیے ہوئے شکار سے واپس آئے تو انہیں اس واقعے کی خبر دی گئی. وہ ابھی تک وہ دولت ایمان سے مشرف نہ ہوئے تھے، لیکن یہ خبر سنتے ہی طیش میں آئے اور ابو جہل کے پاس پہنچ کر اسے کمان سے مارنے لگے. ابو جہل عاجزی اور خوشامد کرتے ہوئے کہنے لگا، ابو یعلا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دین لائے اور انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا کہا اور ہمارے باپ دادا کی مخالفت کی اور ہمیں بدعقل بتایا. اس پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم جیسا بدعقل کون ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر پتھروں کو پوجتے پھر رہے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں. اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. نمبر 2، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. نمبر 3، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو حضرت امیر حمزہ یا حضرت سیدنا عمر یا حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور یوں ہی ہر ایمان لانے والے کا حال اس کے مشابہ ہے. جو مردہ تھا، ایمان نہ رکھتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روح ایمان عطا فرما کر زندہ کر دیا اور باطنی نور عطا فرمایا کہ جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. اور ابو جہل اور اس جیسوں کی حالت یہی ہے کہ وہ کفر کی تاریکیوں میں گرفتار رہے
اور وہ ان تاریکیوں سے نکلنے والا بھی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہگار مومن اپنے گناہ کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے وہ مومن رہتا ہے، لیکن کافر اپنی بدکرداریوں کو اچھا جانتا ہے اور ان پر ناز کرتا ہے، اس لیے وہ لائق مغفرت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ والے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تائید اور نصرت بہت خیر اور خوبی کا ذریعہ بنتی ہے، جیسے یہاں ان کے لیے ایمان کی دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، قیامت کب آئے گی؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کی، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تم ان کے ساتھ ہو جن سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اتنا کس چیز نے خوش نہیں کیا جتنا حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے کیا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہوں، لہذا میں امیدوار ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔